اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک جگہ پر جہاد کے اندر مصروف تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن دوسرے صحابی نے کہا کہ لست مؤمنا، آپ مومن نہیں ہو، اور اس کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا کہ جب کوئی ظاہری طور پر آپ کو کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو اس بات کو مان لو، اور کیونکہ اس کے دل کے جو حالات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو براہ راست وہی آ جاتی کہ بھائی یہ بندے منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، لیکن عام بندے کو اس چیز کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں تو اس کے اس ایمان کا انکار نہ کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تبتغون عرض الحیات الدنیا، اب اس کو قتل کر لیں گے تو دنیاوی اعتبار سے کچھ غنیمت اور مال جو ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ کے پاس تو بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑے خزانے ہیں۔ آپ اس خزانوں کو پہ نظر رکھو، اس ایک بندے کے مال پر نظر رکھ کر اس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا یہ بات مناسب ہو، اگرچہ وہ حقیقت کے اندر بھی اس طرح ہے، لیکن جب وہ ظاہری طور پر کہہ رہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو اس ایمان کا انکار کرنا، ہم تو آج کل مسلمانوں کا جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اس کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں، بھائی یہ چھوڑو یہ کافر بندہ ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا، حدیث مبارک میں کہ یہ بات آسمان پہ چلی جاتی ہے اور پورے علاقے کے اندر وہ چکر لگاتے ہیں کہ آیا یہ بندہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں۔ جب وہ بندہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہی بات جو اس نے کہی ہے، کسی پہ لعنت کی ہے، کسی کو کافر کہا ہے، وہی لعنت اور کفر والی بات دوبارہ آ کر اس کے سر پہ پڑ جاتی ہے جس نے کہی ہے۔ تو کسی کو کافر کہنا یہ اس طرح کی بات کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جہاد میں چلو، فتبینوا تو تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، لمن اس بندے کو القی الیکم السلام جو تمہیں سلام پیش کرے، لست مؤمنا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا تم تلاش کرتے ہو دنیاوی اعراض کو، دنیاوی چیزوں کو، فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ کے پاس ہے دنیا کی بہت ساری خزانے، غنیمتوں کے خزانے پڑے ہیں، کذالک کنتم اسی طرح تم بھی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرمایا کذالک کنتم اسی طرح تم بھی تھی، من قبل اس سے پہلے تم بھی کفر کی حالت پر تھے، فمن اللہ علیکم اللہ نے تمہاری اوپر احسان کر دیا، فتبینوا اس لیے اب تحقیق کرو، بلا تحقیق کسی کو کافر نہ کہو کہ جب وہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی ایمان کو قبول کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے اس کا خبر رکھنے والا ہے۔ لا یستوی القاعدون، اب کچھ لوگ ایسے کہ بلا عذر جہاد سے رک جاتے تھے، تو بلا عذر جہاد سے رک جانے کے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ اور جو لوگ جہاد میں مصروف ہیں یہ دونوں کبھی بھی آپس میں برابر۔ اب تو ایک بندے سے کہ عذر ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اس کا دل تو چاہتا ہے کہ میں شریک ہو جاؤں جہاد میں، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی شرعی عذر ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ وہ اجر تو ویسے بھی دے دیتے ہیں۔ اب ایک ایسا بندہ کہ بلا عذر وہ جہاد پہ نہیں جا رہا اور وہ شریک نہیں ہو رہا، تو وہ جہاد کے میدان میں جو بندہ لڑ رہا ہے اور ایک بندہ بلا عذر اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی القاعدون اور برابر نہیں وہ بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر کہ جو بغیر کسی عذر کے وہ بیٹھے ہو، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور ایک طرف مجاہد ہو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہے ہو، باموالہم اپنے مال سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، یہ دونوں آپس میں برابر۔ فضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو، باموالہم جو اپنے اموال سے جہاد کرتے ہیں، وانفسہم
اور اپنی جانوں سے جہاد کرتا ہے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجتاً ایک درجہ، کہ وہ مجاہد نہیں اور یہ کیا ہے مجاہد ہے، اللہ نے ان کو درجہ دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا اور بہتری کا، جو ایمان والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ تو کیا ہی ہے، ہاں وہ ایمان میں اور بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، تقویت دیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجر عظیم بہت بڑے اجر سے، اللہ نے بہت بڑا اجر مجاہدین کے لیے رکھا ہے۔ درجات منہ، یہ درجات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرتاً اور مغفرت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔